بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ شریعہ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ان کا یہ حکم آیا کہ ایک یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اوور آل اویئرنیس کے لیے اسلامی مالیاتی اداروں کے بارے میں۔ تو ایک لیکچر جو ہے آپ ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ آج کل ویسے بھی کرونا کی وجہ سے یہ چیز عام ہو گئی ہے، تو اچھا ہے، اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ اکارڈنگلی مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کہ اسلامی مالیاتی اداروں کا تعارف۔ اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے، بیسیکلی اسلامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کون سے ہیں، ان کی کیا قسمیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اپنے جو کاؤنٹر پارٹ یعنی کنونشنل یا جو سودی مالیاتی ادارے ہیں ان سے وہ کس طرح مختلف ہیں، یہ اہم بات ہے۔ تو اب اس وقت پبلک میں ان کے بارے میں پرسپشن جو ہے وہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اس میں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا پبلک کی کچھ اس کا ذمہ دار ہیں لوگ، یعنی وہ اویئرنیس نہیں ہے، وہ اس کو کوشش نہیں کرتے جاننے کی، یا کہ کچھ اور ایشوز ہیں؟ تو اس طرف چلتے ہوئے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فائنانس یا مالیاتی ادارہ ہوتا کیا ہے۔ بینک، پہلے تو مالیاتی ادارے دو طرح کے ہیں عام طور پر، ایک بینک اور عام جس کو ہم کمرشل بینک کہتے ہیں، اور دوسرا انویسٹمنٹ بینک۔ کمرشل بینک جیسے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، کئی صدیوں سے، اور اسلامک بینکس پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں اب تک ہمارے ملک میں جو دو ہم کہیں گے سٹیجز، ایک تو 80 کی دہائی سے کام شروع ہوا، لیکن وہ کام جو تھا اس میں بنیادی خرابی تھی، جس وجہ سے فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ 1991 میں اپنی ججمنٹ میں کہا کہ یہ اسلامک نہیں ہے، اس کو آپ چینج کریں۔ پھر ایک لمبی کہانی ہے اس پر، سپریم کورٹ کے شریعہ اپیلیٹ بینچ نے بھی یہی کہا 1999 میں، اور اس کے بعد پھر ایک جو چینج آئی، پالیسی چینج آئی، وہ پالیسی چینج یہ تھی کہ مشرف کی حکومت میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگرچہ ہمارا آئین پاکستان کا جو 1973 کا آئین یہ کہتا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، یعنی پورے اکانومی میں پورے ملک سے سودی نظام کے ہر چیز جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر کے شریعہ کمپلائنٹ بنایا جائے، یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ ہے آئین کی، شریعت کی تو ہے ہی ہے، قرآن اور سنت تو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن اس مشرف دور میں ایک اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اسلامی بینکاری کو جو ترویج دیں گے وہ فی الحال پیریلل دیں گے، یعنی دونوں سسٹم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کام کریں گے۔ تو اس طرح سب سے پہلا بینک جو ہے میزان بینک وجود میں آیا، بلکہ اسٹیٹ بینک نے خود ساتھ ہیلپ کر کے بنوایا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ مالیاتی ادارے یعنی بینک جو ہیں جن کی ہم بات کریں گے، یا وہ دو طرح کے، ایک کمرشل بینک اور دوسرا انویسٹمنٹ بینک۔ اسی طرح ہم ان کو اور بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ایک بینکنگ انسٹیٹیوشن اور دوسرا نان بینک مالیاتی ادارے۔ مالیاتی ادارے تو ہیں لیکن بینکاری نہیں کرتے۔ تو اب بینکاری کیا چیز ہے؟ بینکاری یہ ہے کہ ایسی انٹرمیڈیشن ہے، مالیاتی ثالثی ہے، جس میں کچھ ادارے لوگوں سے کچھ جو ان کی رقوم ہیں ان کے پاس سیونگز کی شکل میں وہ بطور قرض لیتے ہیں، یہ میں سودی بینکوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آگے دوسرے بزنس مین کو یا کنزیومر کو جس کو ضرورت ہوتی ہے بطور قرض دیتے ہیں۔ تو یہ مالیاتی ثالثی کا عمل جو ہے اس کے اندر وہ باقاعدہ ایک چیکنگ فیسلٹی فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک شخص اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے، جب چاہتا ہے اس میں رکھواتا ہے، اور جب چاہتا ہے ود ڈرا کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ مالیاتی ثالثی کا عمل عام کمرشل بینک کرتے ہیں۔
لیکن انویسٹمنٹ بینک جو ہے وہ یہ چیکنگ فیسلٹی یا اس طرح عام ڈپازٹ کی فیسلٹی نہیں، بلکہ وہ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ یعنی جو سرپلس پیسے والے اور جن کو ضرورت ہے ان کا لین دین ہوتا ہے، اور جو پیسے لینے والا ہے وہ دینے والے کو دیتا ہے، اور انویسٹمنٹ بینک کی انٹرمیڈیشن کے ذریعے، تو دوسرے لفظوں میں جو انویسٹمنٹ بینک ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، جیسے میزان انویسٹمنٹ بینک یہ ایک ہے، اور دوسرا میزان اسلامک بینک۔ اب میزان انویسٹمنٹ بینک کیا کرتا ہے کہ اگر فرض کیا کسی بھی ایک کارپوریٹ ادارے کو ضرورت پڑی اپنے کسی کام کے لیے، انہوں نے اپنے جو کارخانہ ہے، پلانٹ ہے، مشینری ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، تو ان کو پیسہ چاہیے، اور اب ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ قرض لیں، اور قرض سود جو ملتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر ایک اسلامی بینک یعنی مالیاتی ادارے کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہے انویسٹمنٹ بینک، ان سے کہتے ہیں جی کہ آپ ارینج کریں۔ تو میزان انویسٹمنٹ بینک جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ جی بہت سارے طریقے ہیں، آپ سکوک ایشو کر دیں، آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں، اور لوگ اس کو خریدیں گے، ہم اس کو ارینج کریں گے، سارے بینک مل اس کو خریدیں گے، یعنی وہ کارخانہ، وہ کمپنی، وہ کارپوریٹ ادارہ ایشو کرے گا، دوسرے جو ادارے ہیں خریدیں گے، تو یہ ڈائریکٹ ان کا تعلق ہو گیا۔ تو اس میں اب انویسٹمنٹ بینک کا کیا کام ہے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جب مرضی نکالا، جب مرضی اس کو پیسہ جمع کرایا، اور وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دو طرح کے ادارے ہیں، دونوں اس وقت اسلامی بزنس میں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میزان بینک پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے، اور وہ کمرشل بینکنگ کی فیسلٹی آلموسٹ جیسے ان کا اعلان ہے تقریباً 99% وہ کہتے ہیں جی ہم وہ کر رہے ہیں جو کمرشل بینک کرتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کیپٹل مارکیٹ میں رول جو ہے بہت اہم ہے میزان انویسٹمنٹ بینک کا ہے، اور وہ ان کا اپنا فنڈ ہے، بہت قسموں کے فنڈ ہیں، تو وہ بھی ایک مالیاتی ادارہ ہے۔ تو اس طرح ہم جو مالیاتی اداروں کے ابھی اس تعارف میں بات کریں گے، ان دونوں اداروں سے متعلق بات کریں گے کہ کمرشل بینک اور جو انویسٹمنٹ بینک ہے ان کی جو اسلامی حیثیت ہے، ان کا اسلامی کاروبار ہے وہ کیسے ہے، کس طرح وہ سودی بینکوں سے مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مالیاتی ثالثی ہے یا انٹرمیڈیشن ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو اس سے ہمیں فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ تو مالیاتی ثالثی کا جو پہلی لیگ ہے، پہلا کام ہے کہ پیسہ موبلائز کرنا۔ تو سودی بینک جیسے میں نے بتایا پہلے کہ وہ عوام سے جو ڈپازٹ لیتے ہیں وہ قرض ہوتا ہے، اور قرض کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا جتنا لیا اتنا ہی واپس کرنا ہے، اگر زیادہ کوئی مانگے گا یا دے گا، یعنی وش کرنا کہ یہ مجھے ملے، تو وہ انٹرسٹ ربا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اب جو ڈپازٹ کی کئی قسمیں ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ میں عام طور پر اگرچہ وہ کچھ نہیں دیتے لیکن ہوتا وہ بھی لون ہے۔ اس کے بعد پھر سیونگ ڈپازٹ ہیں، ٹی ڈی آر ہیں جس کو ہم ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس کہتے ہیں، جس میں ٹرم ڈپازٹس ہیں، یہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ وہ لون لیتے ہیں اور آگے پھر لوگوں کو لون کی شکل میں ہی فائنانسنگ کرتے ہیں۔ اب فائنانسنگ میں کیا وہ کرتے ہیں کہ کنزیومر کی فائنانسنگ ہے، جس میں ان کو گاڑیاں ہیں، ان کو کنزیومر ڈیوریبلز ہیں، گھروں کی فائنانسنگ ہے، یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کی فائنانسنگ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پلانٹس، مشینری، ورکنگ کیپٹل کے لیے لمٹ دیتے ہیں، پھر او ڈی اوور ڈرافٹ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ انٹرمیڈیشن کیسے کرتا ہے، تو اس حوالے سے جو پہلی لگ ہے کہ ڈپازٹ وہ کیسے لیتے ہیں، اس کی بنیاد بیسیکلی مضاربہ ہے، یعنی بینک ول بی موبلائزنگ ڈپازٹس آن دی بیسس آف پارٹنرشپ، اور وہ پارٹنرشپ مضاربہ، سارے ڈپازٹ ہولڈر جو ہیں وہ رب المال ہوں گے اور بینک اس پہ مضارب ہوگا۔ تو اب مضارب کی حیثیت سے
وہ آگے بزنس کرے گا. لیکن لون کی بھی ایک شکل موجود ہے، وہ ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں. عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، شریعہ نہیں کہتی، لیکن یہ ایک روٹین ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک بینکوں کا، یعنی اسلامک بینکوں کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی وہ لون ہے. بیسیکلی اس کو امانت کہا جاتا ہے. لیکن امانت کا جو شرعی یا جیورسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر امین یا ٹرسٹی جو ہے اس کی کسی غلطی کے بغیر جو چیز رکھی گئی ہے بطور امانت اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو امین ذمہ دار نہیں ہوتا. تو آیا جو بینکوں کے پاس ڈپازٹ ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں پھر ایک یہ کیا جاتا ہے کہ جب بینک کرنٹ اکاؤنٹ لیتے ہیں تو ساتھ ایک اجازت لے لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا جو پیسہ ہے اس کو اپنے بزنس میں یوز کریں گے، اور آپ کا پیسہ پھر ہم امانت کی بجائے لون ٹریٹ ہوگا. اور لون کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وہ یعنی دیا جائے تو واپس ہونا ہے، ارسپیکٹو آف کہ لون جس نے لیا ہے اس کو لاس ہو، جو کچھ بھی ہو اس نے ہر حال میں وہ دینا. تو یہ تو ہوا کہ کیا اصل میں یعنی اہم اس کی جو یعنی انٹرمیڈیشن ہے، یعنی پیسہ لینا کیسے ہے. اب اس کے بعد دینا آگے، یعنی فائنانسنگ کیسے کرنی ہے. تو جو اسلامک بینک جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں پہلے، وہ یا تو فائنانسنگ کرتا ہے یا انویسٹمنٹ کرتا ہے. اب فائنانسنگ جو ہے وہ کنزیومر کی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر کی ہے. اس کے لیے جو بڑے طریقے ہیں وہ 3 ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کاروبار کے جو 2 اہم طریقے ہیں وہ ہیں یہی. ایک تجارت ہے، ایک مال خریدنا اور پروفٹ کے ساتھ آگے بیچنا، اور دوسرا ایک ایسٹ بنانا اور پھر اس کو لیز پہ دے کے کرائے پہ لینا، اور تیسرا اپنی سروسز پیش کرنا، وہ بھی اجارہ کی قسم ہے. اور چوتھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجنسی، جس کو ہم وکالہ کہہ سکتے ہیں. میں کسی کے بہاف پہ اس کی جو سرمایہ ہے، سرمایہ کاری اس کو بزنس کر سکتا ہوں، تو بطور وکیل کے اس کو ہم انویسٹمنٹ ایجنسی کہیں گے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک عام تصور جو پہلے موجود بہت زیادہ تھا، اب بھی کچھ لوگوں میں ہے کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ پارٹنرشپ بیس پہ، مضاربہ کی بیس پہ ڈپازٹ لیں گے، اور مضاربہ کی بیس پہ یا پارٹنرشپ کی بیس پہ ہی آگے بزنس کریں گے. یہ جس کو 2 ٹیئر ماڈل آف اسلامک بینک کہا جاتا تھا، یہ پہلے ایک تاثر تھا. لیکن جب بزنس شروع ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہاں بہت سارے اور ایشوز ہیں، اسپیکٹس ہیں اس کے. بعض صورتوں میں جو ایسا ممکن ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ یہ چاہے کہ اس کو سرمایہ اس پہ، یعنی وہ پارٹنر وہ بن جائے، بینک کو بھی اپنا حصہ دار بنائے. لیکن بعض صورتوں میں اس کو برجنگ لون چاہیے، تھوڑے 2 4 6 مہینے کے لیے، وہ بنانا ہی نہیں چاہتا. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہیں، ڈسکلوجر کے ایشو ہیں. اس وجہ سے بینکوں نے محسوس کیا کہ مشارکہ یا مضاربہ کی بیس پہ جو بزنس ہے بینکوں کا دوسری لیگ پہ، وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو انٹرمیڈیشن کی یہ جو دوسری پارٹ ہے اس پہ، یعنی بینک یا تو تجارت کریں گے یا لیز کریں گے یا پھر انویسٹمنٹ ایجنسی یا وکالہ کریں گے. اب ہم صرف فی الحال بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ یعنی فائنانسنگ کی. تو اب تجارت کی پھر آگے 2 قسمیں، کریڈٹ ہے، کیش کریڈٹ اور فارورڈ. کیش کا تو ایشو زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ بینکوں کے پاس عام طور پر وہی لوگ آتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت بھی فائنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کریڈٹ سیل ہم کہیں گے. تو کریڈٹ سیل پھر اسلامک بینک کیسے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کاروباری ادارے کو اگر کوئی را مٹیریل، کوئی ایسی چیز چاہیے تو بینک کہتا ہے جی ہم آپ کو خرید کے دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور پھر پیسے پہ ہم انٹرسٹ چارج کریں جو کہ حرام ہے. ہم آپ کو ایک چیز خرید کے دیں گے. مثال کے طور پر اگر ایک کمپوزٹ مل ہے، وہ کپڑا بناتی ہے، ٹیکسٹائل وہ
فیکٹری ہے، آگے گارمنٹ بناتی ہے، تو اس کو یاد چاہیے. تو اسلامک بینک، کوئی بھی اسلامک بینک ہے، وہ میزان ہے، وہ کسی عسکری اسلامک بینک ہے، وہ الفلاح اسلامک بینک ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس طرح اس کو فائنانس کرے گا کہ بازار سے وہ یارن خریدے گا اور اپنا پرافٹ ایڈ کر کے آگے اس کو بیچ دے گا. اور یہ چیز بالکل جو ہے وہ فقہی اعتبار سے جائز ہے. اس کو ہم مرابحہ کہتے ہیں. مرابحہ کا مطلب یہ ہوا کہ دو پارٹیاں ہیں، سیلر اینڈ بائر، ان دونوں میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو کاسٹ ہے، یعنی سیلر کو جو کاسٹ پڑے گی اس کے اوپر وہ اتنا پرافٹ چارج کرے گا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی ایک ہے، اور ایون ہمیشہ سے یہ چلی آ رہی ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے نالج میں ہو کہ شاید، یا ذہن میں ہو کہ شاید کوئی نئی، یہ کوئی 21ویں صدی کی یا 20ویں صدی کی یہ کوئی نئی چیز ہے. نہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ مرابحہ تو یہ ہے. اچھا، پھر آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ جو سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم جو کوڈ تھا، جو یعنی معاملات کا، اس میں بھی باقاعدہ یہ چیز موجود ہے. اس میں یہاں تک ہے کہ امیر جو تھا، وہ جو پروفٹ کی جو تجارت میں جو سیلر یا جو بیچنے والا جو پروفٹ چارج کرتا تھا، اس کو وہ باقاعدہ امیر کی طرف سے طے کیا جاتا تھا. تو دوسرے لفظوں میں یہ آپ کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ عین شریعہ کے مطابق ہے. وہ اس لیے کہ تجارت قرآن کی نص کے تحت جائز ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے تحت یہ بہت ہی برکت والا ایک پیشہ ہے. اب اس کے اندر تجارت کیش بھی ہے، کریڈٹ بھی ہے، یعنی، اور اس میں کریڈٹ والا جو ہے سب سے اہم بات جو ابھی میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کریڈٹ کی صورت میں پرائس کوڈ بی مور دین دی کیش پرائس آف دیٹ کموڈیٹی، یہ اہم بات ہے. اور یہ ایک نیچرل ایک بزنس کی ایک چیز ہے، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسلامک اکنامکس کا جو سسٹم ہے یہ خود بذات خود ایک نیچرل نظام ہے. ایک ان نیچرل نظام تھا سوشلزم، وہ شروع ہوا اور 6-7 دہائیوں میں وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ انسانی جو ایک بیہیویئر ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہو سکا. اور اسی طرح یہ کہ قیمتیں بزنس میں، یعنی یہ تو عین ممکن ہے نا کہ میری ایک دکان ہے، میں اپنے کسی محلے والے کو، جاننے والے کو اپنی مرضی سے کہتا ہوں بھائی کیش بھی لے لو یا 2 مہینے کے بعد پے کرو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرائس ایک ہے. لیکن شریعت الاؤ کرتی ہے کہ اگر میں بزنس کر رہا ہوں اور ایک شخص جو ہے وہ مجھے کریڈٹ پہ مال مجھ سے لے رہا ہے، تو آئی ہیو دی رائٹ ٹو keep in view the time that I am giving for payment of the price. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل سے فقہ میں موجود ہیں، اور اس پہ اب تقریباً اب اجماع ہو چکا، اور اکارڈنگلی جو اس پہ جو سٹینڈرڈ بنے ہیں، اس میں ایک ایوفی ایک ادارہ ہے بحرین کا جس نے شریعت سٹینڈرڈ بنائے ہیں، وہ اس نے پھر او آئی سی فقہ اکیڈمی جدہ جو ہے انہوں نے بھی اس پہ اپنے جو بالکل اتفاق کیا ہے کہ جو کریڈٹ پرائس ہے جو بینک چارج کریں گے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے یہ اعتراض کہ جی جو چیز ہمیں فرض کیا، وہ اگر کسان کی فائنانسنگ کرنی ہے تو ایک شخص کہتا ہے جی کہ اگر مجھے جو کیش میں جو ایک بیگ ایک بوری جو کھاد کی مل رہی ہے 2000 روپے کی، تو کریڈٹ میں مجھے 2200 کی بجائے 2000 میں ہی ملنا چاہیے. اچھا، اسی طرح پاکستان میں تو عام طور پر گاڑیوں کی جو فائنانسنگ ہے وہ لیز پہ ہوتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں اور فار ایسٹ میں مرابحہ کی بیس پہ بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک بینک جو ہے وہ 1,00,000 درہم میں گاڑی خرید کے 1,10,000 میں بیچتا ہے تو یہ بالکل شریعہ کمپلائنٹ ہے. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے تحت اگر یہ ایک فتویٰ دے دیا جائے کہ نہیں جی قیمت برابر ہونی چاہیے جی، تو پھر یہ کہاں سے آئے گی گاڑیاں؟ ہر بندہ جو ہے وہ کہے گا جی مجھے تو
میں اپنا پیسہ کہیں اور انویسٹ کرتا ہوں اور بینک جو ہیں وہ مجھے اسی قیمت میں دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک نیچرل ایک نظام ہے بزنس کا، اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کیش اور کریڈٹ پرائس ایک ہوں. تو اس لیے سب سے پہلا اور اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جو اسلامک بینکس میں جو پرائسنگ کی جاتی ہے اس میں جو وہ کیش پرائس سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ یہ اعتراض برائے مہربانی اس کو اپنے ذہن سے نکال لیں. تو یہ بڑی ایک اویئرنیس کا ایشو ہے. اور جب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی اسلامک بینک ایک جیسے ہی ہیں، اسی طرح ہیں جس طرح کمرشل بینک ہیں، تو اگر اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیں. جو لوگ میری تحریریں پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے اور وہ اس کا مقصد جو یہی ہوتا ہے کہ اصلاح لانا عمل اس کام میں اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے. لیکن یہ اعتراض کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ کسی طرح بھی ویلڈ نہیں ہے. اور اگر اس اعتراض کو اگر سمجھ لیا جائے تو کافی حد تک جو ہے نا لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی یہ ایز اے سسٹم یہ ٹھیک ہے. تو سب سے اہم جو بات ہوئی وہ یہ کہ بینکوں نے تجارت کرنی ہے اور ہم نے جو ڈسکس کیا وہ کریڈٹ سیل. اسی طرح دوسرا ہے فارورڈ سیل. فارورڈ سیل کیا ہے کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے جو میں بیچوں لیکن پھر بھی میں بیچتا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ الاؤ کیا سلم، بے سلم یا بے سلف بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسان جو مدینہ منورہ کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہم اپنی فصلیں، اپنے پھل، کھجور، انگور وغیرہ جو تھے وہ 1 سال 2 سال وغیرہ کے لیے بیچتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ہاں اب بھی بیچو، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. وہ شرائط کیا ہے کہ ان کو پہلے ان کی جو اسپیسیفیکیشن الا نو معلوم وہ طے کر لو کہ جو ان کی قسم کیا ہے، کھجور کون سی ہے، اجوا ہے، برمی ہے، کون سی ہے، اگر گندم ہے، چاول ہیں، وہ طے کر لو. پھر ان کی کوانٹٹی اور پرائس، وزن معلوم اجل معلوم، اور پھر ان کی مدت. ہاں جی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خریدنے والا اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ایڈوانس میں کرے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس 4 لائنوں کے اس الفاظ کے اس جملے میں اسلامی مالیاتی اور اسلامی معاشی نظام نے ایک انقلاب اس میں برپا کر دیا ہے. یعنی آج کا دور جس میں اتنی کوششوں سے ایک سسٹم کو بنایا گیا اور ایک فارورڈ فیوچرز پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں جس میں اتنے پرابلم ہیں اور اتنا زیادہ اس کو یعنی مطلب ہے کہ ایشوز آئے کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اس میں یعنی ہل گیا، اور جس کو ہم گلوبل کرائسس کہتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جتنا ڈیولپ کنٹری تھا لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اتنا ہی وہاں ادارے جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ ہے دوسری قسم یعنی کریڈٹ سیل. اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ ایسی وہ چیزیں جو مثلی ہیں، یاد رکھیں یہ گاڑیوں میں سلم نہیں ہوگی. ہاں جی، کہیں پرانی گاڑی یہ نہیں، سلم کس میں ہوگی؟ جو مثلی اشیاء ہیں. مثلی سے مراد کیا ہے؟ وہ فنجیبل ہیں، اس طرح کی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک ریشنیل یہ ہے کہ اگر کسان جس نے 1000 من گندم بیچنے کا سودا کیا ہے میزان بینک سے یا بینک الفلاح سے، اس نے بہرحال وہ گندم دینی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی اپنی نہیں ہوتی تو مارکیٹ سے لے کر دے گا. تو اس طرح یہ ایک اہم دوسری قسم ہوگی. تیسری جو ہے وہ ہے تجارت، یعنی شکل بزنس. اسلامک بینک بزنس کیسے کرتا ہے وہ ہم اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور وہ تیسری شکل جو ہے وہ ہے اجارہ کی. اجارہ کیا ہے کہ ایسے اثاثے جن کو یوز کیا جائے تو ان کی شکل، ان کی حیت ٹوٹلی نہ بدلے نہ ختم ہو جائے، ان کو لیز پہ دیا جا سکتا ہے. جیسے گھر ہے، میں رہتا ہوں اور گھر پھر رہتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. میری گاڑی ہے، میری اور کوئی چیز ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ منی کو میں نے کرائے پہ دینا ہے تو نو، کیونکہ منی کو میں جو ہی خرچ کروں گا اس کی شکل فوراً بدل جائے گی. وہ ایک اور یعنی میں اس کو کنزیوم کر لوں گا یا میں ایک اور چیز لوں گا. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ جو بات ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلامک لا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر جائز انکم جو ہے وہ رسک بیسڈ ہونی چاہیے
اور ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کسی انویسٹمنٹ پہ مجھے پروفٹ ملے اور وہ پروفٹ جائز ہو، تو مجھے بزنس رسک لینا ہوگا، اور پھر ہی میں ریوارڈ لے سکتا ہوں اس کا. تو اب گھر اگر موجود ہے، یوز ہو رہا ہے، تو گھر رہے گا تو میں اس کا رسک بیئر کروں گا نا. لیکن اگر میں نے پیٹرول لے لیا، اگر میں نے روٹی لے لی، اگر میں نے مکھن لے لیا، یوز کر لیا، تو وہ ہے ہی نہیں، تو میں اس کا رسک کیسے بیئر کروں گا؟ تو دوسرے لفظوں میں چونکہ ٹائم اتنا ہے، بریفلی صرف ایسے اثاثہ جات کا لیز ہو سکتی ہے جن کو یوز کیا جائے تو وہ ان کی شکل ٹوٹل بدلے نہ، اور وہ کنزیوم نہ ہو. ہم ان کو عربی میں غیر مستحلق اشیاء کہتے ہیں. تو اب اس طرح آپ کے ذہن میں اگر یہ اعتراض ہو کہ جی ہر چیز کا اگر کرایہ ہے تو روپے پیسے کا کرایہ کیوں نہیں، تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ روپیہ پیسہ چونکہ یوز ہونے کے بعد اس کی شکل بدل جاتی ہے یا وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا. اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی سود یا ربا کے جواز کے لیے ایک کنڈیشن ایک لگاتے ہیں، ایک کہ جی یوز کا کرایہ. اسی لیے اس کا دوسرا نام یوجری ہے، USURY انٹرسٹ. اب یورپ نے، حالانکہ جو کرسچین وہاں زیادہ ہیں اگر، تو ان کے ہاں جو مذہب ہے وہ تو بہرحال ربا کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک لیگل جس کا نام انٹرسٹ رکھا، اور دوسرا جو ہے وہ انلیگل انویلڈ جس کا نام یوجری رکھا. یوجری کا مطلب ہوا کہ استعمال کا کرایہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامک بزنس جو ہے، اسلامک بینک بزنس کیسے کرے گا. پہلے وہ کریڈٹ سیل ہے، پھر ڈیبٹ سیل ہے، اس کے بعد اجارہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ سیل، جس طرح ہم نے فارورڈ سیل کہا، اب اس کی اور شکلیں ہیں جس کو ہم اس میں استثناء سلام کے ساتھ جو ہے نا، اس طرح کی ایک چیز ہے. اور وہ ایک بنیادی جو ایک تھا کہ ایک چیز جو موجود نہیں ہے اس کے باوجود اس کی بیس پہ فائنانسنگ، تو وہ استثناء بھی ہے. استثناء سند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، بلڈنگز ہیں، ایون گورنمنٹ سیکٹر میں اسکول، پھر اسی طرح آئل ریفائنریز، ڈیمز، سارے کے سارے وہ ایک بینک یا کئی بینکوں کا کنسورشیم وہ یہ کام کریں گے، اور پھر جس کو چاہیے وہ بینکوں سے کہیں گے، بینک بنا کے ان کو بیچیں گے. تو اب اس کی جو شرائط ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں سلم سے. بہرحال اس کو، تو یہ ہے بنیادی جو ان کا کاروبار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ دے آر ڈفرینٹ فرام دی کنونشنل بینکس. تو سب سے اہم بات یہ ہوئی، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ منی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ریئل گڈز میں یا ریئل ایسٹس میں، پھر ان کو فروخت کر کے پیسہ کماتے ہیں یا ان کو لیز پہ دے کے کرایہ لیتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں منی ارننگ منی. اگر آپ کا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں ریئل سیکٹر کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوئی، کوئی چیز خریدی نہیں گئی، کوئی بیچی نہیں گئی، اور پھر وہ خرید اور فروخت کا جو پراپر ایک عمل ہے، کیا ہے اس میں؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، اس میں ڈیلیوری لینا ہے، ڈیلیوری دینا ہے، پرائس پے کرنا ہے، اور رسک لینا ہے جی. اور پھر آگے اس کو، یعنی پورا ایک بزنس ہے. تو جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک ہم کہیں گے کہ یہ اسلامک بینک اگر وہ پروفٹ کمائے گا تو سمجھا جائے گا کہ یہ ارننگ منی کر رہا ہے. تو بنیادی فرق کیا ہوا؟ بنیادی فرق جو ہے وہ ہے کہ کمرشل بینکس، یعنی کنونشنل کمرشل بینکس جو ہیں وہ روپے کس سے روپے کماتے ہیں، جبکہ اسلامک بینکس کو جو روپیہ ان کے پاس آتا ہے وہ پہلے ٹرانسفارم کرتے ہیں گڈز اور ایسٹس میں، پھر اس کی خرید و فروخت یا اس کی لیز سے اپنا پرافٹ کماتے ہیں. اچھا، اب اس کی جو شکلیں ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح کاروبار ہے، میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں، میں 2-4 دوستوں سے مل کے کر سکتا ہوں، اور میں ایک پارٹنرشپ بنا سکتا ہوں، فرم بنا سکتا ہوں، یا میں کسی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے شیئر خرید سکتا ہوں. تو اسی طرح جو وہ سٹرکچر ہے بیسیکلی کہ وہ مشارکہ ہے یا مطالبہ ہے، اصل بزنس جو ہے وہ یہی ہے، خرید و فروخت اور لیز. آپ دیکھتے ہیں فیکٹریوں میں
کھیتوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر کسان اپنی ضرورت کی رکھ کے پھر مارکیٹ میں دیتے ہیں، پھر مارکیٹ میں وہ اپنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر پھیل جاتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں ساری دنیا میں چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ تو اب اس میں یہ ڈسٹریبیوشن کا ایک سسٹم ہے، اس میں اسلام نے بنیادی کچھ ایک اصول رکھ دی ہیں۔ سب سے اہم کیا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ بیچ نہیں سکتے، شارٹ سیلنگ از پروہیبٹڈ۔ اسی لیے یہ جو یہ تھا کہ رسک لینا ہے، اور ہم نے اگر ہم ربا کی ڈیفینیشن کریں اس مختصر ٹائم میں، وہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا ریٹرن جو آپ اپنی انویسٹمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں اور آپ بزنس رسک نہیں لینا چاہتے اور ویلیو ایڈیشن آپ نہیں کرتے، وہ ربا ہے۔ جبکہ تجارت میں میں نے رسک بھی لے لیا اور ویلیو ایڈیشن بھی کر دی، میں نے مال یہاں راجہ بازار سے خریدا اور میں گجرانوالا میں یا ادھر پہاڑی علاقے میں آگے وہ وادی نیلم تک میں پہنچا رہا ہوں، میرا یہ رسک ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پرائس کم زیادہ ہو سکتی ہے، یہ میرا بزنس رسک ہے۔ ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ میں ادھر جو تھوک کا ایک ہر بندہ کیا اکبری منڈی یا راجہ بازار آئے گا، نہیں، ایک ڈی ایچ اے یا دور کی جو کوٹھوں میں ایک بندہ بیٹھا، اس کو ہر طرح سبزی بھی مل رہی ہے، کپڑے بھی مل رہے ہیں، تو یہ ویلیو ایڈیشن ہے۔ تو ویلیو ایڈیشن اور رسک ٹیکنگ سے ہی بزنس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ تو اگر اسلامک بینک یہ کام کریں گے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اسلامک بینک جو ہیں ایز پر دیئر پرنسپل یہ وہ یعنی اس پہ وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوا فائنانسنگ۔ تو اس حوالے سے اب دوسری چیز ہے انویسٹمنٹ، اس طرف میں آتا ہوں تھوڑا سا تاکہ ہمیں وہ جو دوسری طرح کے ادارے ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انویسٹمنٹ بینک، ان کا بھی تعارف ہو جائے۔ اب آپ انویسٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے، اس کے لیے انسٹرومنٹ ہیں۔ انسٹرومنٹ کون سے ہیں؟ جیسے سب سے اہم ہے شیئر، حصص، جس کو ہم انگریزی میں سٹاکس بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ایکوٹی ہے، ایکوٹی کا یہ پرفیچول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں شیئر خرید لیتا ہوں۔ اب شیئرز کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی کمپنی ہے، اس میں 2 3 4 5 لاکھ لوگ ہیں، ان سب نے مل کے پیسہ اکٹھا دیا ایک ادارے کو، جس نے اس کے بدلے میں شیئر دے دیے۔ اب انڈائریکٹلی وہ اس کے مالک ہیں، اس میں جو پروفٹ جو لاس ہوتا ہے، لاس اگر ہوگا تو اس شیئر کی قیمت کم ہو جائے گی، پروفٹ ہے تو پروفٹ ان کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں یا کیپٹل گین کی شکل میں مل جائے گا۔ تو یہ تو ہوا پرپیچول ایکوٹی۔ ایک ہے ٹائم باؤنڈ ایکوٹی، اور اس کے لیے جو نئے انسٹرومنٹ آئے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا سکوک کا، سواد کے ساتھ سک، جس طرح ایک چیک ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب اس کا مطلب ہوا کہ یہ ٹائم باؤنڈ، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے۔ ایون سالم کی بیس پہ بحرین میں جو سکوک ہیں وہ 3 4 6 مہینے کے ہوتے ہیں، اور ان کے مقاصد میں ایون جو لیکوڈیٹی مینجمنٹ جو اسلامک بینکس نے کرنی ہوتی ہے، اس کے طور پر بھی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ جو اہم اسلامک بینکس کا جو ایک کام ہے، وہ شیئر اور سکوک کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی ہے۔ تو کارپوریٹ ادارے مختلف سکوک، یا ٹی ایف سی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، پی ٹی سی بھی کہہ سکتے ہیں، نام کوئی بھی رکھ لیں، وہ جو ایشو کرے گا وہ اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، وہ اس سے کاروبار کرے گا۔ تو اسی سے ہم نے دیکھا کہ مضاربہ کمپنیز بھی ہیں، وہ بھی غیر بینک مالیاتی ادارے ہیں۔ یہ مضاربہ کمپنیز کیا ہیں؟ یہ 80 کی دہائی میں پاکستان میں باقاعدہ ایک لا بنایا گیا اور یہ بہت اہم تھا، لیکن کاش کے جو مضاربہ کمپنیز بنی وہ مضاربات کی طرح بھی کام کرتی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں سے پیسہ انہوں نے لیا، کس طرح مضاربہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے، لوگوں نے خریدے یا اداروں نے خریدے، ان کے پاس جو پیسہ ہے اس سے باقاعدہ پھر آگے وہ بزنس کرتے مضاربہ کی بیس پہ، یعنی آگے وینچر کیپٹل کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے فیکٹری لگاتے۔ مختلف ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کام ہے، خاص طور پر انرجی کے حوالے سے، پھر اتنی آبادی میں بہت ساری کنزیومرز کی چیزیں بننی ہیں، انہوں نے منی بینک بن کے اسی طرح مرابحہ اور اجارہ شروع کر دیا انفارچونیٹلی۔ لیکن جب آپ مرابحہ اور اجارہ کریں گے، یعنی وہ کام کریں گے جو کہ ایک بینک کر رہے ہیں، تو پھر آپ کمپیٹ نہیں کر پائے، اس لیے کہ بڑے اداروں کے سامنے چھوٹا ادارہ تو
कम्पीट नहीं कर पाता। नतीजा ये हुआ कि जो इस्लामिक बैंक्स तकरीबन 50 से ज़्यादा बने थे 90 की दहाई में, वो अब कोई 20 22 25 जो हैं वो रह गए हैं, और वो भी हर बैंक ने तकरीबन अपना एक बनाया हुआ है, वो अपना। तो इसका मतलब हुआ कि मालियाती इदारों में वो इदारे जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, वो ये एक तो ये है कि फंड मैनेजर, जैसे मैंने बताया मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये फंड मैनेजर है। इसी तरह और भी फंड मैनेजर हो सकते हैं। फंड मैनेजर का काम क्या है, बतौर वकील के, बतौर इन्वेस्टमेंट एजेंट के, लोगों के जो लोगों का सरमाया है उसको मैनेज करना। अब मीज़ान इन्वेस्टमेंट फंड के कोई 15 किस्म के फंड हैं, कीपिंग इन व्यू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर। कोई रिटायर्ड लोग हैं, कोई यंग हैं, कोई जिनके पास बेहिसाब पैसा है, कुछ लोग हैं उनके पास निपातुल्ला पैसा है। अब किस तरह वो उसको, एक शख्स है वो रिटायर हुआ बेचारा, एक सिपाही था फौज में मिसाल के तौर पर, या मैंने अपने स्टेट बैंक में काम किया और उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि जो मुझे रिटायरमेंट में मिला है मैं सूद तो उसको बचना चाहता हूँ। तो मुझे किस तरीके से, तो मैं फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें फंड खरीद लेता हूँ, और उसमें मैं कहता हूँ कि मुझे रिस्क कम से कम। तो अब फिर फंड मैनेजर ये कहेगा कि मेरा फंड ऐसी जगह यूज करेगा जहां रिस्क कम है। एक दूसरा शख्स ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो दूसरे लफ्जों में मालियाती इदारा जो इस तरह का है, जो इन्वेस्टमेंट का है, वो बहुत अहम है। इस तरह के जो मुल्क में जो सरमाया इस वक्त जो सरप्लस होता है इनफरादी तौर पर, वो या तो बैंकों में जाता है, उसके बाद बैंकों में बहुत सारे दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फिर आदमी उसको खर्च भी कर लेता है। दूसरा ये हल है कि वो इस तरह फंड मैनेजर को दे, और फिर शेयर्स का जो बिजनेस है उसके लिए भी बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए, हर बंदा तो नहीं कर सकता। तो उसका एक इनडायरेक्ट ये है कि मुख्तलिफ फंड ले लिया जाए। इसी तरह हमारे मुल्क में एक अहम इदारा है जो पहले उसका रोल अहम था, और सबसे पहले इस्लामादेश उसकी वो था NIT यूनिट्स वाला। तो NIT यूनिट्स बहुत अहम है। अगर मेरे पास क्या 5 लाख रुपया है तो मैं जाके यूनिट खरीद लेता हूँ। NIT उससे बिजनेस करता है, और हर साल फिर उस बिजनेस में जो उसको प्रॉफिट आता है उसके मुताबिक मुझे वो डिविडेंड मिल जाता है, जैसे 10 रुपए पर, जैसे या 2 रुपए, या जो भी है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि टाइम तकरीबन जो है वो अब जितना मुझे कहा गया था उस होने ख़त्म होने वाला है, कि इस्लामी मालियाती इदारे कन्वेंशनल मालियाती इदारों से इस तरह उनमें जो फ़र्क है, कुछ बुनियादी चीज़ें। एक तो यह है कि मनी अर्निंग मनी इज़ प्रोहिबिटेड। इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो रियल एसेट्स, रियल गुड्स खरीदते हैं, आगे बेचते हैं, या उनको लीज पे देते हैं। या जब आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट में अगर वो रिस्क बेस्ड है तो वो प्रॉफिट हलाल है। अगर उसमें डेट है और डेट के ऊपर आप कोई अगर एडिशनल लेना चाहते हैं तो वो बहरहाल रिबा है और सूद है, वो हराम है। तो इस तरह जो मालियाती इदारे दूसरे जो इस वक्त हैं, वो आम लोगों को जो इसके नॉलेज में होना चाहिए वो यही है कि अगर एक शख्स कहता है जी बैंक में पैसा रखवाएंगे इस्लामिक बैंक में, तो उसमें मुमकिन है कि जल्दी निकाल के तो आप उसको इन्वेस्ट करें। उसको हम कहेंगे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, इस्लामिक कैपिटल मार्केट में। उसके लिए जो जो फंड मैनेजर है उनके फंड खरीदना, या वो फिर आपके पैसे से आगे शेयर खरीदेंगे, हाँ जी, या और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर इससे आगे इसकी इस्लामिक फाइनेंस की अच्छी तरवीज के लिए, बेहतरीन तरवीज के लिए फिर इनोवेशन होनी चाहिए। इनोवेशन ये है कि ये जो फंड मैनेजर हैं वो आगे वेंचर कैपिटल करें, और इस तरह के आगे मुदारबा पे पैसा दें, हैं, ताकि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट हो, एनर्जी के इशू हैं हमारे मुल्क में वो हल हों। ख़ास तौर पर जो सबसे अहम काम है वो ये है कि हमारे जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, जैसे SMEs हैं, फिर एग्रीकल्चर और स्मॉल एग्रीकल्चर है, उनको पैसा चाहिए। पहाड़ी इलाकों में जो एग्रीकल्चर है उनको डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। तो वो पैसा जो है वो आगे इस तरह मुशारका की बेस पे भी दे सकते हैं। तो ख़ास तौर पर वेंचर कैपिटल जो है वो एक अहम एक
طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ میں سے اگر کوئی جو پڑھنا چاہیں، ایون جو امریکہ کا یہ جو پورا کا پورا یہ مائکروسافٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ شروع میں جب ڈیولپ ہوئیں تو عام بینک ان کو پیسہ نہیں دیتے تھے، تو یہ وینچر کیپٹل والوں نے پیسہ دیا اور اس سے آگے جا کے پھر وہ کمپنیاں بنی اور بعد میں وہ، تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا جو سیشن ہے اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ہمارا جو یہ مقصد تھا کہ اسلامی مالیاتی اداروں کا تعارف، وہ اسی طرح ہے کہ ادارے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو بینکنگ کرتے ہیں، دوسرے نان بینکنگ والے۔ ان دونوں میں جو ایک مشترکہ چیز ہے کہ انہوں نے ریئل گڈز سروسز اور بزنس کرنا ہے، منی ارننگ منی نہیں کرنی۔ پھر دوسری سب سے اہم بات کہ جو بھی آپ کی ارننگ ہو اس کے پیچھے بزنس رسک لینا ہے۔ اگر آپ بزنس رسک نہیں لیں گے تو وہ پھر ربا ہو جائے گا یا پھر گیمبلنگ کی شکل میں چلا جائے گا۔ اور اس میں جو مین ایک اہم چیز ہے وہ آپ نے کچھ پروہیبیشنز کو آبزرو کرنا ہے، اور سب سے اہم پروہیبیشن ہے ربا کی ہے، وہ سود کی ہے، انٹرسٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پروہیبیشن جو ہے وہ ہے انسرٹنٹی، ایبسولوٹ انسرٹنٹی، جس کو ہم عربی میں غرر کہتے ہیں۔ اور غرر کیا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں وہ کتنی ہے، کیسی ہے، اسی طرح اس کے بدلے میں جو ایکسچینج میں جو پیسہ اس کی ثمن ہے، قیمت ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح اس کو ڈلیور کرنے کے حوالے سے یہ پتہ نہیں کہ ڈلیور کر پائے گا یا نہیں، کرے گا یا نہیں، اس کے پاس ایسا ہے جب مرضی کرے اس کو نیٹ آف کر دے۔ تو یہ چیزیں ساری غرر ہیں۔ تو اسلامک بینکس، اسلامی مالیاتی ادارے، وہ دونوں طرح کے، وہ انویسٹمنٹ بینک ہوں یا کمرشل بینک ہوں، وہ ربا سے بھی بچیں گے، وہ غرر سے بھی بچیں گے، اور اس میں سب سے اہم بات کہ وہ ڈسکلوجر کریں گے پوری۔ سب سے اہم جو ہے وہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے اپنے پارٹنر سے، اپنے دوسرے فریق سے، ہر چیز بتانی ہے آپ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس میں کتنی تفصیل سے یہ چیزیں بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیچنے والا جو ہے وہ، اس کو پتہ ہے کہ میری اس چیز میں یہ ایک ڈیفیکٹ ہے، ہاں جی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو انفارم کرے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ حافظ۔ اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ جو گزارشات ہیں اس میں واضح کر پایا ہوں۔ اب رہا حیثیت کہ کچھ اس وقت پریکٹیکلی کیا بینک کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بزنس ہے۔ میں اگر بزنس کرتا ہوں، بزنس تو ٹھیک ہے، میں چاول ایکسپورٹ کر رہا ہوں، بزنس ٹھیک ہے، لیکن اگر چاول ایکسپورٹ کرتے کرتے میرا جو ایک کارندہ ہے، میرا ایک امپلائی ہے، اس میں ایک بوری میں 10 کلو وہ اس نے دوسرا چاول ڈال دیا اور اصل چاول نکال کے وہ گھر لے گیا، تو اب یہ ایک ٹرانزیکشن غلط ہو گئی۔ تو اس طرح اسلامی بینکاری کا یہ جو نظام ہے یہ ایک ریئل ہے، موجود ہے، ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو پرابلم آ رہے ہیں یہ ہمارا سب کا، خاص طور پر جو بینکرز ہیں، اسلامک بینکرز ہیں، اور اسلامک بینکوں میں جو شریعہ بورڈز ہیں اس کے ممبران، ریسرچرز ہیں، اور ان سب لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ مل جل کے اس نیچرل نظام کو، اس الہامی، میں تو کہوں گا کہ اسلامک یا جو بینکاری نظام ہے، یہ تجارتی نظام اس کو کہیں، یہ کچھ ایسے اصول ہیں جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، اور یہ اہم ہے۔ اس کے لیے کام کرنا جو ہے ایک ہماری اس کے لیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کمٹمنٹ پر اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ جزا بھی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔